جدید ترین قرآنی تحقیقات، وہ قرآنی تحقیقات کیا ہیں؟ قرآن کے 94% یعنی 94% الفاظ اردو میں بالواسطہ یا بلا واسطہ موجود ہیں، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ وہ قرآنی الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو اس سائٹ پہ نظر آئیں گے، اور وہ قرآنی الفاظ جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے وہ اس سائٹ میں، اور ان کے ساتھ مادہ کی تعداد بھی دی گئی ہے کہ مادے کی تعداد کتنی ہے اور اس مادے کے تحت الفاظ جو ہیں وہ کتنے بنے۔ مثال کے طور پہ الف کی تختی کے تحت ہی جو قرآنی مادہ جات ہیں وہ 57 ہیں، اور 57 مادہ جات کے تحت جو قرآنی الفاظ ہیں جن کا اردو کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ ہیں 7033 الفاظ۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو الف کی تختی کے تحت ہی جو قرآنی مادہ جات ہیں ان کی تعداد 32 ہے، جن کے تحت الفاظ 420 بنتے ہیں، اور یہ وہ ایسے الفاظ ہیں، یہ وہ مادہ جات ہیں جو قرآن میں جو اردو کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سے باقی تختی کے تحت 66 مادہ جات ہیں، جن کے تحت قرآنی الفاظ جو کہ اردو میں بھی موجود ہیں ان کی تعداد 2265 ہے، اور باقی تختی کے تحت ہی وہ قرآنی مادہ جات جن کا تعلق اردو سے نہیں ہے ان کی تعداد 26 ہے، اور الفاظ کی تعداد ان کے تحت 169 بنتی ہے۔ اس طرح سے تا کی تختی کو دیکھیں تو اس میں 11 مادہ آپ کو نظر آئیں گے جن کا تعلق اردو کے ساتھ ہے، اور اردو کے الفاظ اور عربی کے مشترک الفاظ 493 آپ کو نظر آئیں گے۔ جبکہ تا کی تختی کے تحت ہی وہ مادہ جات جو کہ خالص عربی کے ہیں جن کا اردو سے کوئی تعلق نہیں وہ 11 ہیں، اور ان کے تحت جو الفاظ ہیں وہ 33 ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا محسوس کریں کہ ادھر جو مادہ جات ہیں ان کی تعداد اور الفاظ کی تعداد ان میں بھی آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا کہ اردو میں مادہ جات کی تعداد کا تناسب الفاظ کا تناسب زیادہ ہے، جبکہ عربی کے الفاظ جو ہیں ان کا تناسب مادہ کے لحاظ سے کم نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ یہ آپ پورا اسٹڈی کر سکتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ اب ساری کی ساری تختیاں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آخر پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو یا کی تختی تک پہنچ کر کل قرآنی مادہ جات جن کا تعلق اردو کے ساتھ ہے وہ 1197 مادہ جات ہیں، اور جن کے تحت قرآن کے وہ الفاظ جو کہ اردو میں بھی ہیں وہ 47407 بنتے ہیں، اور قرآن کے وہ مادہ جات جن کا تعلق اردو کے ساتھ نہیں ہے وہ 609 ہیں، اور ان کے الفاظ کی تعداد 2766 ہے۔ تو آپ اس سے بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اردو الفاظ کا جو ریشو ہے وہ قرآن میں کس قدر زیادہ ہے۔ اس طرح سے کل قرآنی مادہ جات کی تعداد 1806 ہے، جن کے تحت کل قرآنی الفاظ 50,173 الفاظ بنتے ہیں، جن میں سے حروف جار، ضمائر، اسماء اشارہ وغیرہ کے الفاظ شامل نہیں کیے گئے، تو حروف جار، ضمائر، اسماء اشارہ وغیرہ کے الفاظ نکال کر خالص کو کل قرآنی الفاظ جو بچتے ہیں وہ ہے 50,173 الفاظ۔ یہ قرآن کے کل الفاظ ہیں، حروف جار، ضمائر، اسماء اشارہ وغیرہ نکال کر۔ تو 50,173 الفاظ میں سے اردو سے مربوط یعنی قرآنی اردو الفاظ یعنی وہ الفاظ جن کا اردو کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے وہ بنتے ہیں 47,407 الفاظ، یعنی قرآن کے وہ الفاظ جو اردو میں ہیں جن کا اردو کے ساتھ گہرا ربط ہے وہ 47,407 ہیں۔ 50,173 میں سے 47,407 الفاظ کا تعلق قرآنی الفاظ کا اردو کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے قرآنی اردو الفاظ کا تناسب آپ نکالیں تو وہ 94.48% بنتا ہے، یعنی قرآن کے 94.48% الفاظ، تقریباً 94% الفاظ
اردو سے مربوط ہیں، اور قرآن کے وہ الفاظ جو اردو الفاظ سے جن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف 5.52% یا تقریباً 6% آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی قرآن کے تقریباً 6% الفاظ اردو کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، باقی 94% قرآن جو ہے وہ اردو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو حیرت ہے کہ ہم اردو زبان سمجھنے والے پھر بھی قرآن نہیں سمجھتے، یعنی 94% قرآن اردو کے ساتھ مربوط ہے، پھر بھی ہم قرآن نہیں سمجھتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں عربی مشکل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اردو سمجھنے والوں کے لیے نہ تو قرآن سمجھنا مشکل ہے، بلکہ قرآنی عربی سمجھنا، لکھنا اور چاہیں تو آپ بولنا بھی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے اگر آپ کوشش کریں تو آپ کے لیے جو عربی کی مشکلات ہے وہ بہت آسان ہو جائیں گی، اور آپ قرآنی عربی سیکھنا، سمجھنا اور لکھنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آج کی آخری بات، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ نہ صرف خود قرآن سیکھیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اس لیے اس پروگرام کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اپنے گھر کے افراد، دوست و احباب، محلے دار اور تمام مسلم خواتین و حضرات تک پہنچا کر تبلیغ قرآن کا فریضہ ادا کریں۔ شکریہ، بارک اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔